علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ کوئی انج دی نگری دس مینوں جتھے زندگی دا اعتبار ہوئے، جتھے لوگ منافق نہ ہون، جتھے مخلص کوئی غم خاری ہووے، جتھے حسد تو خالی لوگ ہون، جتھے پیار دے بدلے پیار ہوئے، او چھڈ سعید ایسے وطنانو جتھے بندہ بندہ بیکار ہوئے۔ مختصر حمد و ثنا تو بعد بے شمار درود و سلام
آقا کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی واسطے دعا ہے کہ اللہ تعالی میری اور تہاڈی طرفوں روزہ انور تے کروڑ ہاتھ درود دی برکھا برسائے۔ ناظرین محترم، سیدنا آدم علیہ السلام تو لے کے آقا کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک بے شمار انبیاء دنیا اتے آئے نے، کم و بیش 1,24,000، اور اللہ پاک نے زمین دے اتے کتاباں اور صحیفے 313 نازل فرمائے نے، اور آدم علیہ السلام تو لے کے جویں جویں انبیاء آندے گئے، رسل آندے گئے، ایویں ایویں صحیفے نازل ہوندے گئے، اور ہر نبی تو بعد دوسرے نبی دی شریعت دے اندر رد و بدل اور نویں حکم، اور اسی طرح حکم چل دیاں آقا کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی شریعت دے اندر آگے اللہ پاک نے ٹوٹل احکامات نو بیان کر چھڑیا، اور رد و بدل دی میں تو مثال دسنا۔ سیدنا یوسف علیہ السلام جدوں اللہ پاک نے انہاں نو مصر دا وزیر خزانہ اور بادشاہ بنایا ہے، تے والدین بھینا پائی پہنچے نے، تے انہاں نے اپنے بیٹے نو اپنے پائی نو تعظیمی سجدہ کیتا ہے، اور محمد شریعت محمدی اندر اللہ پاک نے تعظیمی سجدے نو بھی اور دوسرے سجدے نو بھی جڑے غیر اللہ نو ہوندے نے اللہ پاک نے حرام قرار دیتا ہے۔ میرے بھائیو، سارے احکامات چینج ہوندے رہنے، معاملات بنتے رہنے، لیکن آدم علیہ السلام تو لے کے نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جدوں رب نے آدم علیہ السلام نو پیدا کیتا، اج تک 2 حکم اللہ پاک نے آدم علیہ السلام تو لے کے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک برقرار رکھے نے۔ ایک اللہ پاک دی عبادت، اور دوسرا یہ وے کہ والدین دی خدمت، والدین دی عزت، یہ اندر اللہ پاک نے کوئی کمپرومائز نہیں کیتا، اور اللہ پاک نے کوئی یہ اندر رد و بدل نہیں کیتی، بلکہ ابتدا تو رکھ کے آخرت تک اور آخری پیغمبر تو لے کے قیامت تک یہ حکم جاری ہے کہ ہر بندہ اپنے والدین دی عزت کرے۔ آئیے پہلیاں امتاں دے اندر اللہ پاک نے اس حکم نو رکھے ہے، اور مختلف پاریاں دے اندر، مختلف صورتاں دے اندر اللہ پاک نے اس کو بیان کیتا ہے۔ آئیے اللہ پاک نے قرآن پاک دے اندر ارشاد فرمایا ہے، فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ۔ آئیے سورت جناب بقرہ، اللہ پاک نے سورت دے اندر جناب ایک غائب واقعہ نو بیان کیتا۔ اس سورت دی نسبتوں دی طرف کر کے اللہ پاک نے فرمایا ہے
وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، بنی اسرائیل دے کولوں اللہ پاک نے وعدہ لیا ہے، پہلی امتاں دروں ایک امت ہے جدا نام ہے بنی اسرائیل۔ اللہ پاک نے فرمایا میں وعدہ لیا ہے، اللہ پاک نے فرمایا میں نال عہد کیتا ہے، اللہ پاک نے فرمایا میں نال ٹیبل ٹاک کیتا ہے، اللہ سونے کس بات دا کیتا ہے؟ فرمایا اللہ تعبدون الا اللہ، پہلی گل لے وے کہ اللہ تو علاوہ کسی دی عبادت کوئی نہیں جے کرنی۔ اے اللہ پاک نے فائنل بات کی ہے، اللہ تو علاوہ کسی دے کے قیام کوئی نہیں کرنا ہے، اللہ تو علاوہ کسی کے رکوع کوئی نہیں جے کرنا ہے، اللہ تو علاوہ کسی کے سجدہ کوئی نہیں کرنا ہے۔ فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، دوسرا وعدہ اللہ پاک نے بنی اسرائیلیاں دے کولوں لیا ہے، فرمایا کہ والدین دے نال نیکی کرنا ہے، والدین دے نال حسن سلوک دے نال پیش آنا ہے، والدین دی عزت دے قدر کرنا ہے۔ اے جناب سورت بقرہ تے پہلا پارہ ہے، آئیے جناب ہن اگلی سورت اندر جانا چاہنا ہے، پنجواں پارہ تے سورت نساء۔ اللہ پاک نے فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ پاک نے فرمایا ہے سورت نساء، فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ، لوگوں عبادت اللہ پاک دی کرنی ہے، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ پاک نے فرمایا کسے نو میرے نال شریک کوئی نہیں جے کرنا ہے، اللہ پاک نے فرمایا کوئی شریک میرے نال نہیں جے بلانا ہے۔ پھر اللہ پاک نے فرمایا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، فرمایا کہ اپنے والدین دے نال اچھا سلوک کرنا ہے، اپنے والدین دا احترام کرنا ہے، اپنے والدین دی عزت کرنی ہے۔ آئیے سورت النساء، اللہ پاک نے سورت نساء دے اندر والدین دا ذکر کر کے، نساء دا معنی ہوندا ہے عورت، نساء دا معنی ہوندا ہے جناب عورت، کہ عورت بھی جڑی ہے اپنے والدین دی خدمت گزار بن جائے، بہنا اپنے والدین دی خدمت گزار بن جائے، اپنے والدین دی تابعداری کرنے والی بن جائے۔ بہنا تیری زندگی دا کوئی فائدہ نہیں کہ اگر تیری زندگی دے اندر تیری ماں دیاں کھندر پانی آ جائے تیری وجہ تو، تیری ماں دیاں کھندر آنسو آ جان تیری وجہ تو، کوئی فائدہ نہیں جے۔ تا اللہ پاک نے سورۃ النساء دے اندر ذکر فرمایا ہے۔ آئیے جناب ہن تیسرا اللہ پاک نے پھر حکم فرمایا ہے، سورت دا نام ہے سورۃ الانعام۔ اللہ پاک نے فرمایا قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم الا تشرکوا به شیئا وبالوالدین احسانا۔ اللہ پاک نے لفظ قل تو بات شروع کی تھی ہے، قرآن پاک دے اندر جتھے بھی لفظ قل آئے گا اللہ پاک کوئی خاص گفتگو کرنا چاہندے نے، اللہ پاک کوئی جناب متنبع کرنا چاہندے نے۔ ایک قل جیڑا ہے قرآن پاک اندر جتھے بھی آیا ہے اللہ پاک نے حکم جاری کیتا ہے، اللہ پاک نے احکام جاری کیتے نے۔ اے لفظ قل کاف دو اکھاں والا ہے، قل نہیں دا مانا ٹینکی پھول کرنے والا قل نہیں، بلکہ قرآن پاک والا قل ہے۔ فرمایا قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم اللہ تشرکوا به شیئا وبالوالدین احسانا۔ فرمایا پیغمبر جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم جی لوگاں نو دس دیو قل تعالوا اتلو ما حرم ربکم اللہ پاک نے تواڈے تے حرام کر چھڈیا ہے، حرام کر چھڈیا ہے۔ اللہ سونیا کی حرام کر چھڈیا ہے؟ فرمایا اللہ تشرکو بہ شیئا، اللہ پاک نے حرام کر چھڈیا ہے کہ تسی اللہ پاک دا کسے نو شریک بناؤ۔ اللہ پاک دے نال شرک کرن نو اللہ پاک نے حرام کر چھڈیا ہے۔ فرمایا وبالوالدین احسانا، فرمایا اپنے والدین دی نام فرمانی نو رب نے حرام کر چھڈیا ہے۔ جناب رب دے نال کسے نو شریک بھی نہیں کرنا تے والدین دی فرمانی بھی نہیں کرنی، والدین دے نال حسن سلوک دے نال پیش آنا ہے۔ میرے رب نے حکم دے چھڑے آئے، حکم دیتا کتھے وے؟ سورۃ الانعام دے اندر اللہ پاک نے فرمایا ہے انعام دا معنی گندا ہے جانور، انعام دا معنی گندا ہے ڈنگر۔ اللہ پاک نے اس سورت دے اندر جناب والدین دا تذکرہ کیتا ہے۔ اللہ پاک نے اپنے نام وحدہ لا شریک ہون دا تذکرہ کیتا ہے۔ اللہ سونیا سورت انعام جدا معنی ڈنگر تے چپائے، اس آیے اس سورت دے اندر اس آیت نو بیان کرن دا مقصد کی ہے؟ میرے رب نے آکھیا ہے جڑا میرے نال شرک کرے او وی ڈنگرے تے جڑا والدین دی نافرمانی کرے او وی ڈنگرے جانور ہے۔ جناب کوئی انسانیت دے نال تعلق نہیں۔ میرے رب نے تاں اس صورت دے اندر حکم عطا فرمایا ہے کہ والدین دی نافرمانی بھی حرام ہے، رب دے نال کسے نو شریک کرنا بھی حرام ہے۔ میرے رب نے حرام قرار دے چھڈیا ہے۔ آئیے ہن میں سو کے جانا چاہنا ہے، یار علاقے دا کوئی وڈا بندہ ہوئے او دا جناب آنا ہو جائے تے لاکے دا جناب کوئی بندہ او دے نال بیٹھ جائے تے کہندا ہے جناب ویکھیا جناب ڈی پی او صاحب آئے سن نال کرسی ویکھی سی، ہاں ہاں ویکھی سی کرسی، فرمایا اس کرسی اتے میں بیٹھا سا۔ جناب وزیر اعلیٰ صاحب آئے سن، ہاں جی آئے سن، او دے نال کرسی ویکھی سی جناب ویکھی سی، او دے نال میں بیٹھا سا۔ دسنا چاہتا ہے کہ میرا جناب بڑی شان ہے، بڑی عظمت ہے، اور دنیا کائنات دے لوگوں جس بندے نو رب اپنے نال ذکر کرے انہاں لوگاں دی کی شان ہوئے گی؟ اللہ پاک نے فرمایا وَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ پاک نے والدین دا تذکرہ اپنے نال کیتا ہے۔ اللہ پاک نے والدین دے تذکرے نو جناب اپنے نال بیان کیتا ہے۔ پہلا عبادت اللہ پاک دیے، دوسرے نمبر اتے خدمت والدین دیے۔ آئیے جناب میں سو کے جانا چاہنا ہے، پوری کائنات امام جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، جناب مفسرین نے بھی اس بات کو بار بار بیان کیتا ہے، حقوق اللہ یعنی کہ اللہ پاک دے حقوق کی نے انہاں اندروں پہلا حق ہے کہ بندہ اللہ پاک دے نال کسے نو شریک نہ بنائے، اللہ پاک دے نال جناب شرک نہ کرے۔ میرے رب دا حق ہے، پہلا حقوق اللہ دے اندروں پہلا حق ہے کہ رب دا شریک نہیں بنانا، رب دے نال کسے نو ہمسر نہیں بنانا۔ تے جناب آئیے دوسرے نمبر تے فرمایا اللہ پاک نے حقوق العباد رکھے نے، تے حقوق العباد دے اندروں سب تو پہلا والدین دا حق ہے کہ جناب والدین دے نال حسن سلوک دے نال پیش آنا ہے، والدین دی نافرمانی نہیں جے کرنی۔ آئیے جناب اللہ پاک نے قرآن پاک دے اندر فرمایا ہے، فرمایا وَقَضَىٰ
ربک اللہ تعبدوا الا ایاہ وبالوالدین احسانا ہے۔ اے جناب سورت بنی اسرائیل دے اندر اللہ پاک نے فرمایا ہے وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا میں فیصلہ کر لیا ہے، فیصلہ ماضی دا جملہ ہے، وَقَضَى ماضی دا ہے، حال دا نہیں ہے جی اللہ پاک نے فیصلہ کرنا نہیں یا اللہ پاک نے بات دے اندر کرنا نہیں، میرے رب نے جناب کائنات بنان تو پہلا فیصلہ کر لیا ہے۔ اللہ سونے فیصلہ کی کیتا ہے، فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ہے۔ فرمایا اللہ پاک نے فیصلہ کر لیا ہے اور دنیا کائنات دے لوگوں کہ اللہ تو علاوہ کسی دی عبادت نہیں کرنی۔ اے نوجوان اے بزرگ رب تو علاوہ کسی دی عبادت نہیں کرنی تے والدین دی نافرمانی بھی نہیں کرنی۔ فرمایا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما۔ اللہ پاک نے فرمایا والدین دے نال حسن سلوک دے نال پیش آنا ہے۔ دوواں دے اندروں جناب دوویں بڈھے ہو جان، دوواں دے اندروں ایک بڑھاپے دے اندر چلا جائے، اللہ پاک نے فرمایا اوفن جناب انہاں نوں اوف بھی نہیں کہنی۔ اوف کی دا نام ہے جناب والدین نے حکم دیتا ہے، والدین نے آرڈر کیتا ہے تے تو آکھے کہ جناب انج نہیں تے انج دل دے اندر بھی میل لے کے آئے، فرمایا نا 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 ہے ایک کام نہیں جے کرنا ہے۔ وَرَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا ہے، اپنے والدین واسطے دعا کرنی ہے تے اپنے والدین دا احترام بھی کرنا ہے۔ آئیے جناب اللہ پاک نے قرآن پاک دے اندر جناب جتھے اپنا تذکرہ فرمایا ہے نال والدین دا تذکرہ فرمایا ہے، جتھے اللہ پاک نے اپنی عبادت دی گل کیتی ہے نال والدین دے جناب حسن سلوک دی بات کیتی ہے، جتھے اللہ پاک نے اپنے وحدہ لا شریک ہون دا تذکرہ کیتا ہے اوتھے والدین دے مقام نو بھی بیان کیتا ہے۔ نوجوان ہے ذرا غور کر، والدین دی بڑی عظمت تے شان ہے، والدین دے نال بخارانے، والدین دے نال دنیا بھی پا دے تے والدین نال آخرت بھی پا دے۔ نا فرمان بندہ دنیا بھی تباہ و برباد ہے تے آخرت بھی جناب تباہ و برباد ہے۔ والدین دی عزت کرنا احترام کرنا جناب بندے تے واجب ہے۔ آئیے میں جناب سو کے جانا چاہنا ہے پوری کائنات امام جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے ہوتے ہیں، اللہ پاک نے قرآن پاک نازل فرمایا ہے اور دنیا کائنات دے لوگوں آؤ میں تھانوں دسنا چاہنا ہے اللہ پاک نے جناب بنی اسرائیل دے نال بھی وعدہ کر لیا ہے۔ اللہ پاک نے بنی اسرائیل تو بعد جناب اور امتاں نال بھی وعدہ کر لیا ہے۔ اللہ پاک نے ہر نبیوں تے جناب نازل کیتا اس بات نو کہ اپنے والدین دی خدمت کرنا ہے۔ آئیے جناب ہن میں انبیاء دے حوالے نال میں تذکرہ کرنا چاہنا ہے اللہ پاک نے کیڑے کیڑے انبیاء نے جنہاں نے اپنے والدین دا احترام کیتا ہے، اپنے والدین دی عزت کیتی ہے۔ آئیے قرآن پاک دے اندر سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کہندے نے یا آبادی لما تعبد ما لا
يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. بار بار کہندے نے یا ابتی اپنے والدین نال گفتگو کر رہے نے. کہندے نے یا ابتی انی قد جاءنی من العلم ما لم یاتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا. کدھر فرمایا یا ابتی انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا. جناب ابراہیم علیہ السلام اپنے ابا جی دے نال گفتگو کر رہے نے. پتہ باپ کون ہے؟ باپ بڑا وڈا دنیا دا مشرک ہے. باپ بت بنان والا تے بت پرستی اندر زندگی گزارن والا ہے. تے ابراہیم علیہ السلام نو بھی کہندا ہے آپ بت ذرا فروخت کر کے آ. باپ کافر ہے تے زمانے دا مشرک ہے. لیکن ابراہیم علیہ السلام اللہ پاک دے خلیل بھی نے تے اللہ پاک دے لاڈلے پیغمبر بھی نے. تے بار بار کی کہندے نے یا اباتی ابا جی گفتگو پہ کر دے نے. تے جناب اگوں والد صاحب بولنے نے فرمایا قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم لئن لم تنتہی لارجمنک وہجرنی ملیہ. ادھر بیٹا ابا جی تے مشرک باپ کہندا ہے پترا باز نہ آیا ہے تے میں پتھر مار مار کے رجم کر دیاں گا. پتر میں چنڈا مار مار کے منہ لال کر دیاں گا. ابراہیم کی کہندے نے ابا جے چنڈ مارے گا تے میں تیرا ہاتھ چوم لاں گا. ابا جے پتھر مارے گا تے میں پتھر چوم لاں گا. یا ابا تھی اور دنیا تے بڑے بڑے میں بے ایمان ویکھے نے. لوگ کہندے نے میرا ابا بڑا وڈا شرابی ہے, میرا ابا بڑا وڈا زانی ہے. اور ظالمہ ہوئے گا تیرا ابا شرابی, ظالمہ ہوئے گا تیرا ابا زانی, لیکن تیرا تے باپ شریعت نے پابند کیتا احترام کرنا ہے. شریعت نے جناب وعدہ لے آئے کہ احترام کرنا ہے اپنے والد دا. ابراہیم علیہ السلام جناب اپنے باپ دے نال بار بار کہہ رہے ہیں یا اباتی. جدوں ابا جی کہن لگے مار دیاں گا پتر, میں ذبح بھی کر دیاں گا تے پتھر مار مار کے رجم کر دیاں گا. ابراہیم نے نافرمانی نہیں کیتی, فرمایا والسلام علیکا. ابا جی تواڈے اُتے سلامتی ہوئے. ابا جی میرا تانوں سلام ہے. کوئی بے ادبی نہیں ہو دنیا کے نادے لوگوں. اتنا بڑا جناب والدین ظالم نہیں ہو سکتا ہے جڈا ابراہیم دا باپ کافر ہے. کوئی ایڈا گناہگار تے مشرک نہیں ہو سکتا ہے جڈا ابراہیم علیہ السلام دا والد ہے. لیکن ابا جی فرمایا سلام علیکہ. اور دنیا کے نادے لوگوں رب نے قرآن پاک دے اندر تذکرہ فرمایا ہے. آئیے جناب اس وقت جانا چاہنا ہے تے جناب اللہ پاک نے ابراہیم علیہ السلام نو پتر دیتا ہے. اللہ پاک نے پتر پتہ ہی کیویں دیتا ہے. 86 سال رب اگے دعاواں کیتیاں, 86 سال اللہ پاک دے کے التجاواں کیتیاں. اللہ پاک نے پتر دیتا ہے. جناب 86 سالاں بعد رب نے بیٹا دیتا ہے. فرمایا جنگل اندر چھڑ دے, جنگل اندر چھڑے آئے, جوان ہویا ہے. میرے رب نے آکھیا ابراہیم ابا جی کہن والے بیٹی میں پتر تینوں کنج داتا کردا ہے. فرمایا اللہ سونے کنج دا ہے. فرمایا وڈ بھی دیویں تے سی نہ کرے گا. فرمایا یا آباتی فال ما تو عمر ساتا جی دونی انشاء اللہ من الصابرین. فرمایا ابراہیم اپنے ابا نو ابا جی کہن والے پتر
پتر انج دا دیتا ہے اسماعیل کہندے نے ابا وڈ کے رکھ دے تے یا ابا تھی ابا جی میں گو اف بھی نہیں کرانگا کمال ہے آئیے جناب تابعدار ہوو گے تے تابعدار مل جان گے والدین دے خدمت گزار ہوو گے تے جناب خدمت گزار مل جان گے آئیے جناب میں سو کے جانا چاہنا ہے پوری کائنات امام جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے اللہ پاک نے قرآن پاک نازل فرمایا ہے فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ہے آج اپنے والد دی عزت کر کل نو رب اولاد دے گا تے عزت والی عطا کرے گا ہے آج والدین دا احترام نہیں کرے گا تے کل نو اولاد چنگی نہیں ملے گی اولاد احترام کرنے والا نہیں بنے گی آج تو ابا جی نہیں آکھیں گا تے کل نو ابو جی کہنے والا کوئی نہیں ملے گا ہے آج جناب میں تو انہوں دسنا چاہنا ہے سیالکوٹ دا ایک واقعہ ایک بزرگ نو جناب زخمی حالت دے اندر روڈ دے اتے کھلوتا ہے تو لوگ پوچھ دینے بابا جی کی ہویا ہے اکھاں دے اندر آنسو نے تے سر دے اندروں پیا خون پیندا ہے تے چہرہ خون نہ رنگین ہویا پیا فرمایا بابا جی کنے مارے آئے کہندہ مارن والا کوئی غیر نہیں میرے پتر مینوں مارے آئے میری اولاد نے مینوں مارے آئے کیوں مارے آئے بزرگوں کی ہوئے آئے فرمایا گناہ وے کہ جتوں میں پتر نو چمدا ساں تے اتھوں پتر نے مینوں مار چھڑیا ہے جتوں پتر دے میں بوسے لیندا ساں اتھے پتر نے اج مینوں سٹاں کرا چھڑیاں نے جڑے پتر دے سر اتے ہاتھ رکھتا سا اسے پتر نے آج سر پار چھڑیا ہے آج سر دے جناب دو ٹوٹے کر چھڑے نے اور بدبختو جنج دی زندگی گزارو گے تے آخر دے اندر بھی تباہ کو برباد ہو جاؤ گے آج جناب میں سو کے جانا چاہنا ہے پوری کائنات امام جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے اللہ پاک قرآن پاک نازل فرما رہے ہیں جناب نام سنے ہیں یحییٰ علیہ السلام پہلیاں قوماں دے پہلے انبیاء گزرے نے تے سنیا جنہ دے واقعات سیدنا یحییٰ علیہ السلام کی کہندے نے وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا یحییٰ علیہ السلام کہندے ہیں اللہ میں اپنے والدین دا احترام کرنے والا ہے اللہ میں اپنے والدین دی عزت کرنے والا ہے اللہ میں اپنے والدین دے نال حسن سلوک کرنے والا ہے اللہ میری طبیعت والدین دے گنج ہو جاندی ہے جویں بندہ پانی پانی ہو جاندا ہے اللہ گواہ بن جائے میں اپنے والدین دا احترام کرنے والا ہے آج جناب سو کے عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا عیسیٰ علیہ السلام کہندے نے لوگوں میں اپنی والدہ واسطے بڑی نرم ہاں میں اپنی والدہ دی بڑی عزت کرنا کیونکہ تسی جان دیو عیسیٰ علیہ السلام دا باپ کوئی نہیں کلی والدہ ہے فرمایا میں اپنی والدہ دا احترام کرنے والا ہے میں اپنی والدہ دی عزت کرنے والا ہے میں اپنی والدہ دے نال محبت کرنے والا ہے میں اپنی والدہ دے نال پیار کرنے والا ہے میں اپنی والدہ دے نال شفقت کرنے والا ہے میں اپنی والدہ دے حکم تے میں جان دین والا جان دے جناب عیسیٰ علیہ السلام پہ گفتگو کر دینے ہیں جناب آئیے میں سو کے جانا چاہنا ہے اے انبیاء دی لڑی ہے جڑے والدین دا احترام کرنے والے والدین دی عزت کرنے والے مام سرین رحمت اللہ علیہ دمراتی کو واقع پڑے دنیا کے ناد لوگوں مام سرین رحمت اللہ علیہ بیان کر دینے کہ میں کدی زندگی اندر اپنی آنکھاں اٹھا کے اپنے والد دی آنکھاں اندر نہیں ڈالیاں میں کدی آنکھاں اٹھا کے اپنی والدہ دی آنکھاں اندر آنکھاں نہیں ڈالیاں مام سرین رحمت اللہ علیہ بیان کر دینے کہ مینوں گھر دے اندر ضرورت پہ جاندی میں
مکان دے اتے جان دی تے میں مکان اتے نہ جاندا۔ امام صاحب کیوں نہ جاندے؟ فرمایا کدرے رب اے نہ آکھے امام صاحب تواڈی والدہ تھلے وے تے تواڈیاں جُتیاں والدہ تو اتے نے۔ کہندے نا نا میں اتلی چھت اتے نہیں جاندا ہے، میں اپنی والدہ دی بے ادبی نہیں کردا ہے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ہے۔ آج جناب میں سو کے جانا چاہنا ہے پہلیاں امتان دے اندر، جناب پہلیاں امتان دے اندروں آئیے سیدنا یوسف علیہ السلام نے، یوسف علیہ السلام نے اپنے والدین دے تابع دار دے خدمت گزار نے۔ یہ جناب یوسف علیہ السلام نو کون نہیں جاندا؟ یوسف علیہ السلام دے کارنامیت کون نہیں واقف ہے؟ پیدا ہوئے تے کنویں دے اندر چلے گئے، کنویں دے اندروں نکلے تے منڈیاں اندر چلے گئے، تے منڈیاں دے اندروں نکلے تے مصر دے بادشاہ دے محلات دے اندر چلے گئے، محلات دے اندروں نکلے جیل اندر چلے گئے، تے جیل اندروں نکلے تے اللہ پاک نے مصر دے تخت اتے بٹھا چھڑے آئے۔ میں قربان جاواں ہے ابراہیم یوسف علیہ السلام مصر دے تخت اتے بیٹھے نے تے ادھروں والدین چل پے نے تے مصر دی سرحد اتے پہنچے، اپنے والدین نو لیا تے احترام کیتا ہے تے لیانتا ہے تے مصر دے تخت اتے بٹھا چھڑے نے۔ اللہ پاک نے قرآن پاک دے اندر فرمایا وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا وَقَالَ يَا أَبَتِ هَذَا تَأْوِيلُ رُؤْيَايَ مِنْ قَبْلُ قَدْ جَعَلَهَا رَبِّي حَقًّا وَقَدْ أَحْسَنَ بِي إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ السِّجْنِ وَجَاءَكُم مِّنَ الْبَدْوِ مِن بَعْدِ أَن نَزَغَ الشَّيْطَانُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَتِي إِنَّ رَبِّي لَطِيفٌ لِمَا يَشَاءُ۔ ابراہیم علیہ السلام بیان کر دینے میں اپنے والدین تخت اتے بٹھا چھڑیا ہے۔ اوے گل سن وکیلا، بٹھایا کر اپنے ابے نو اپنی سیٹ اتے، گل سن ڈاکٹر ہوئے گا لوکاں واسطے، بٹھایا کر اپنی سیٹ اتے والدین نو، اور ججا گل سن لے جج ہوئے گا لوکاں واسطے، بٹھایا کر اپنی سیٹ اتے والدین نو، عزت دیا کر اپنے والدین نو۔ ابراہیم کہندے نے میں اپنی جگہ اتے اپنے والد نو تے والدہ نو بٹھا چھڑیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام تے یوسف علیہ السلام اپنے والد دے تابع دار نے۔ یوسف علیہ السلام کہندے نے وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ میں بٹھا چھڑیا، عزت دے چھڑیے، میں کیا ابا جی آج عرش ملیا ہے، تخت ملیا ہے مصر دا، ابا جی تواڈیاں دعاواں نال ملیا ہے، ماں جی تواڈیاں دعاواں دے نال ملیا ہے۔ آئیے جناب میں سو کے جانا ہے بندہ ترقی کردا ہے تے والدین دا احترام نہ چھڈے۔ اور دنیا کائنات دے لوگوں دنیا تے واحد کلے والدین نے جڑے تانوں خوش ویکھنا چاہندے نے، دنیا تانوں مارنا چاہندی ہے تے والدین تانوں زندہ ویکھنا چاہندے نے، دنیا تانوں تباہ ہوندیاں ویکھنا چاہندی ہے تے والدین تانوں خوش ویکھنا چاہندے نے۔ اے دنیا تے واحد رشتہ ہے والدین دا، عزت اللہ پاک نو ملدی ہے، اللہ پاک دے کولوں عزت ملدی ہے انسان نو والدین دا احترام کرن دے نال۔ تے او دنیا کائنات دے لوگوں جدوں بڈھا باپ نماز پڑھے تے ہاتھ چکے اللہ میری اولاد نو کامیاب کر دے، جدوں بڈھی ماں گھر دے اندر مصلا ڈا کے دعاواں کرے اللہ میری اولاد نو کامیاب کر دے، اودوں تیریاں کامیابی دیاں سیڑھیاں چڑھ دیاں نے۔ اور دنیا کائنات دے لوگوں والدین دے احترام نال چیزاں مل دیاں نے۔ تیرے اُتے رب دیاں
جو عطاواں نے پیچھے تیرے باپو دیاں لمبیاں دعاواں نے تیرے اُتے رب دیاں جو عطاواں نے پیچھے تیری امی دیاں لمبیاں دعاواں نے گڈیاں چ پینا ہے تے ایسیاں چ سونا ہے چنگا کھاندا پینا ہے تے چنگا ہی ہڈونا ہے گڈیاں چ پینا ہے تے ایسیاں چ سونا ہے چنگا کھاندا پینا ہے تے چنگا ہی ہڈونا ہے تیرے نال لوکاں دیاں او تیرے نال لوکاں دیاں جو ایک خاص وفاواں نے او تیرے نال لوکاں دیاں او تیرے نال لوکاں دیاں جو ایک خاص وفاواں نے پیچھے تیرے باپو دیاں لمبیاں دعاواں نے وقضا ربک الا تعبدوا الا ایاہ وبالوالدین احسانا ہے آئیے جناب موضوع خدمت والدین دی اے دے فائدے کینے تے نقصان کینے اور دنیا کہنا دے لوگوں والدین دا احترام کرن دے نال فائدے بندے نو کی مل دینے تے نقصان کی مل دینے اے دوویں چیزاں دنیا تے موجود نے بندہ چنگا کام کرے گا تے چنگا صلہ ملے گا بندہ برا کام کرے گا تے برا صلہ ملے گا آئیے جناب میں دسنا چاہنا والدین دی عزت دے فائدے کینے احترام کرن دے فائدے کینے والدین دے نال حسن سلوک کرن دے فائدے کینے آئیے جناب سب تو پہلا فائدہ یہ وے کہ جے دنیا تے اب راضی ہے تے عرش تے رب راضی ہے دنیا تے باپ راضی ہے تے عرش تے جناب رب راضی ہے اللہ پاک دے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے رضا ربی و رضا الوالد رضا ربی فی رضا الوالد اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ جیڑا بندہ اپنے والد نو راضی کر لوے عرشوں تے رب راضی ہو جاندا ہے جیڑا بندہ اپنے باپ دے نال دنیا تے پیار کرے عرش تے ربوں دے نال پیار کردا ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے آئیے جناب دوسرا فائدہ کی ہے والدین دے نال احترام دے نال پیش آن دا دوسرا فائدہ کی ہے والدین دی عزت کرن دا دوسرا فائدہ کی ہے پوری کائنات دے امام جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے دوسرا فائدہ ہے کہ اللہ پاک بندے دے کبیرہ گناہ معاف کر دیندے نے صغیرہ نہیں کبیرہ کہندے نے وڈے گناہاں نو چھوٹے گناہ تے اللہ پاک نیکیاں تے معاف کر دیندے نے لیکن کبیرہ گناہ بغیر توبہ تو رب معاف نہیں کر دے لیکن جناب والدین دا تابعدار تے خدمت گزارے اللہ پاک او دے گناہ معاف کر دیندے نے آئی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے کہندے نے انی اصبت زمن عظیما نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں ایک بندہ آیا تے آگے کی کہندہ انی اصبت زمن عظیما اللہ دے پیغمبر جی میں بہت وڈا گناہ کر بیٹھا عظیما اللہ دے پیغمبر جی سارے گناہ تو وڈا گناہ کر چھڑے آئے اللہ دے پیغمبر جی میں بہت وڈا گناہ کر لے آئے پوری کائنات امام جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اللہ کا کا تیری امی زندہ ہے صحابی کہنے لگے اللہ دے پیغمبر جی میری ماں کوئی نہیں زندہ ہے فرمایا اللہ کا من خالت تیری خالہ زندہ ہے فرمایا اللہ دے
دے پیغمبر جی میری خالہ زندہ ہے، فرمایا جاؤ دی خدمت کر، رب تیرا وڈا گناہ معاف کر دے گا، رب تیرے گناہ معاف کر دے گا۔ خالہ دی خدمت کرن دے نال کبیرہ گناہ معاف ہوندے نے، تے والدین دی خدمت کرن نال کبیرہ گناہ دور ہو جاندے نے، میرا رب معاف کر چھڑ جائے۔ آئیے جناب ہن تیسرا فائدہ کیے، والدین دی عزت کرنے والا بندہ، والدین دا احترام کرنے والا بندہ ہے، والدین دی عزت کرنے والا بندہ ہے، فرمایا رب اگے ہاتھ چک لوے تے رب خالی نہیں موڑ دا ہے، رب دعاواں قبول کر دے ایسے بندے دیاں جڑا خدمت گزار بندہ ہے۔ آئیے دلیل صحیح البخاری ہے، 3 بندے گار والے گار اندر پھس گئے نے، تے انہاں دے اندروں ایک کی کہندا ہے اللہ تو جاننا ہے سارا دن میں بکریاں چراندا، بھکھا پیاسا رات نوں گھر دے اندر پہنچدا، میرے بچے بلک دے تے میں بھوک دی شدت نال گرن والا ہوندا ہے، لیکن میں دودھ چونکے پیالہ پھڑ کے والدین دے سر تے کھلو جاندا ہے، اللہ تو جاننا ہے میں نیند بھی خراب نہ کردا، اللہ جدو جاگ دے ادوں دودھ پلاندا تے پھر اولاد نوں پلاندا ہے، اللہ اے میرے والدین دی خدمت بغیر تینوں پسند ہے تے پتھر ہٹا دے، اللہ سانو گار دے اندروں کڈ دے، میرے رب نے گار اندروں کڈ چھڈیا ہے۔ جناب تیسرا فائدہ کی ہے، رب دعاواں قبول کردا ہے، رب دعاواں رد نہیں کردا ہے۔ آئیے جناب چوتھا فائدہ کی ہے، والدین دی قدر کرنے والا بندہ، والدین دی عزت کرنے والا بندہ، رب روزی اندر برکت پا دیندا ہے، کدی بھکھا نہیں مرے گا، کدی نہیں آکھے گا مہنگائی دا دور آ گیا ہے جناب میں بڑا پریشان ہوں میرا گزارا نہیں ہوندا، کر خدمت والدین دی ویکھ اللہ پاک تیریاں روزی اندر کیویں برکت پاوندا ہے۔ آئیے جناب اس کے 5واں فائدہ کی ہے، اور دنیا کائنات دے لوگو جڑا بندہ والدین دا تابعدار تے خدمت گزارے رب لمبی عمر کر دیندا ہے، رب عمر لمبی کر چھڑ جائے، او دی عمر جناب لمبی ہو جاندی ہے، لوگ اندر بڑی دیر تک تذکرہ رہندا ہے، مر کے بھی دنیا تو چلا جائے، لوگ کہندے نے جناب والدین دا تابعدار سی، والدین دا خدمت گزار سی، اللہ پاک عمر بڑا چھڑ جائے، آ عمر درازی دا تینوں راز میں دس جاواں، آ عمر درازی دا تینوں راز میں دس جاواں، ماں باپ نو راضی کر تیری ود جانو ساواں، اس گل نو بلاویں نا تے ماں نو رلاویں نا، اس گل نو بلاویں نا تے ماں نو رلاویں نا، جے باپ دعا کر دے، جے باپ دعا کر دے تیری ٹل جان بلاواں، جے باپ دعا کر دے، بڑا سونا او ویڑا اے جتھے ماں باپ دا ڈیرا اے، او بڑا سونا او ویڑا اے جتھے ماں باپ دا ڈیرا اے، اس ویڑے وچ رہندیاں نے، اس ویڑے وچ رہندیاں نے سدا خوشحالیاں، اس ویڑے وچ رہندیاں نے سدا خوشحالیاں، آ عمر درازی دا تینوں میں راز دس جاواں، ماں باپ نو راضی کر تیری ود جانو ساواں، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اے اللہ پاک دے پیغمبر جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم نے فائدے دسے نے جڑا بندہ جناب اپنے والدین دا تابعدار تے خدمت گزار ہے اج جناب میں سو کے جانا چاہنا ہے جڑے بندے دنیا تے بے ایمان والدین دے نافرمان نے نافرمانیاں دا نقصان کیے نافرمان بندے دے واسطے جڑا والدین دا تابعدار نہیں ہے دے نقصانات کی نے آئیے جناب پوری کائنات دے امام جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے روایت جناب سید البخاری دی ہے فرمایا قیامت دا دن لگا ہوئے گا رب اپنے عرش تے بیٹھا ہوئے گا رب اپنے عرش تے بیٹھا ہوئے گا ہر بندہ اپنے رب دا دیدار کرے گا تے رب دی رحمت والی نظر ہر بندے اتے ہوئے گی پر تین بندے انج دے نے جنہاں نو رب رحمت دی نگاہ نال نہیں ویکھے گا انہاں اندروں ایک بندہ ہوئے کہ جنہاں اپنے والدین دا تابعدار نہیں بلکہ نافرمان ہے رب دا نافرمان والدین دا نافرمان والدین دا نافرمان رب دا نافرمان نہیں ویکھیں گا رب جناب رحمت دی نظر دے نال آئیے جناب دوسرے نمبر ہوتے ہیں فرمایا تین بندے انج دے نے اللہ پاک نے حرم اللہ علیہ الجنہ رب نے جنت انہوں تے حرام کر چھڑیے انہاں اندروں ایک بندہ ہوئے جنہاں اپنے والدین دا نافرمان ہے اپنے والدین دا گستاخ ہے اپنے والدین نو دنیا تے ذلیل کرنے والا ہے اپنے والدین نو دنیا تے ستان والا نہیں ملے گی رب کولو جنت ایسے بندے نو آئیے جناب تیسرا نقصان کیے ہے پوری کائنات امام جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم حدیث بڑی مشہور ہے آپ ممبر اتے چڑھے پہلی سیڑھی چڑھے آپ نے فرمایا آمین دوسری چڑھے فرمایا آمین تیسری چڑھے فرمایا آمین حدیث اندر ترتیب ہے سونے جڑا ماہ رمضان دے روزے پاوے روزے نہ رکھے تباہ کو برباد ہو جائے ہن دوسری سیڑھی اتے قدم رکھن والا آ گیا ہے فرمایا جڑا والدین دا نافرمان ہے جبریل کہہ رہے ہیں سونے تباہ کو برباد ہو جائے فرشتیاں دا سردار بد دعا دے رہے تے بشریاں دا سردار کہہ رہے ہیں آمین اور نوری سردار بد دعا دے وے تے سید البشر آمین آکھے بندہ تباہ کو برباد ہو جاندہ ہے دنیا دی برباد ہو جاندی ہے تیسرے نمبر تے دنیا بھی برباد تے آخرت بھی برباد ہے آئیے جناب چوتھے نمبر تے اس بندے دا نال میرا رب ناراض ہو جاندہ ہے جتنا رب ناراض ہو جائے کہندے نے گھر دے اندروں والدین ناراض ہو جاوے پتر جائے گا کتے تے پیدا کرنے والا آسمانہ والا ناراض ہوئے زمین چھڑ کے جائے گا کتے دس مینوں کوئی جگہ ہے تھے آئیے جناب میں سو کے جانا چاہنا ہے امام ابن اکاثر رحمت اللہ علیہ ایک واقعہ نقل کر دینے جناب واقعہ نو جناب امام البانی رحمت اللہ علیہ نے بھی سیاہ کیا ہے ایک بندہ ہے جناب عراق دے علاقے دے اندر والدین دا خیر دا نافرمان ہے تے شراب پیا پیندا ہے تے والدہ کہنی پتر شراب نہ پیا کر تے پتر جوے نہیں کھیلی دے پتر غلط جگہ تے نہیں پیدا تے پتر کہندا ماں تیری آواز مینوں انج لگ دی ہے جویں کھوتا ہینک دے کھوتے دیاں آوازاں ہوندیاں نے کڈا وڈا بدبخت ہوئے گا اپنی والدہ دا نافرمان امام صاحب کہندے نے اثر ٹائم دی وفات ہوئی ہے اینو جناب ایک قبرستان دے اندر دفن کر چھڈیا ہے امام صاحب کہندے میں قبرستان دے کولوں دی گزریا ہے اے بندہ قبر دے اندروں نکلدا ہے تے اے دا چہرہ انجے جویں کھوتے دا ہے آوازاں لگاندا ہے تے ہیکدا ہے پھر قبر اندر داخل ہو جاندا ہے تے میں بستی والے نوں پوچھیا دا معاجرہ کیے اے بندہ کڈا وڈا بدبخت ہوئے گا بستی والے دسیا شرابی تے زانی اپنی والدہ نو کہن والا والدہ روک دی پتر شراب
شراب نہیں پینی، پتر جوا نہیں کھیلنا۔ تے اے کہندا می تیری آواز مینوں انج لگدی ہے جویں کھوتے دی آواز ہوندی ہے۔ اے جدوں دا مریا اے اثر ٹائم دی وفات ہوئی ہے، اینوں جدوں دفنایا گیا ہے ادوں تو رکھ کے اج تک شام نو قبر دے اندروں نکلدا ہے تے کھوتے ری ہینکدا ہے تے قبر اندر جا وڑدا ہے۔ اے والدین دیا نافرمانا، میرا رب دنیا تے بھی ذلیل کرے گا، میرا رب قبر اندر بھی ذلیل کرے گا تے میرا رب حشر اندر بھی ذلیل کرے گا۔ یہ نقصانات میں اللہ پاک نے کی فرمایا ہے؟ فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔